अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। बाइबल में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इनोख कहकर पुकारा गया है। आप पर नाज़िल होने वाली किताब का नाम है बुक ऑफ इनोख, जो कि एक इंतहाई पुरअसरार किताब है, क्योंकि इस किताब में कुछ ऐसी पुरअसरार बातें मौजूद हैं जिनसे आज भी पर्दा नहीं उठाया जा सका। इस किताब में मौजूद दावे और की जाने वाली पेशन गोइयाँ तमाम आसमानी सहीफ़ों के खिलाफ जाती हैं। यही वजह है कि इस किताब को बाकी तमाम आसमानी सहीफ़ों जैसा कि तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक के साथ शामिल नहीं किया गया, जबकि तौरात और इंजील यानी ओल्ड टेस्टिमेंट और न्यू टेस्टिमेंट में कई और पैगंबरों पर नाजिल किए जाने वाले सहीफ़े भी शामिल हैं, मगर बुक ऑफ इनोख नहीं। इसमें क्या ऐसी पुरअसरार बातें मौजूद हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये किताब शुरू होती है ज़मीन पर आबाद दो महलूकात को वार्निंग देने से, जिनमें से एक है इंसान और दूसरे हैं वॉचर्स, जिन्होंने उस वक्त के अंदर बदकारी, खून रेजी, जादू और इंसानी तहलीक को बदलने जैसे गुनाहों को आम किया हुआ था। आज से 200 साल पहले ये किताब दुनिया के सामने सबसे पहले मंजर आम पर आई, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 200 साल पहले किसी शख्स ने लिखी थी। मतलब ये कि ये पहले अपनी असली हालत में मौजूद न थी, बल्कि इसे किसी ने लिख कर इदरीस अलैहिस्सलाम से मंसूब किया, जिसके सच्चा या झूठा होने की कोई गारंटी मौजूद नहीं। इस किताब का कुछ हिस्सा 1947 के अंदर डेड सी स्क्रॉल से भी दरियाफ्त हुआ था। क्रिश्चियन कैलेंडर शुरू होने के तकरीबन 100 साल बाद यानी 100 ईस्वी में इस किताब को तौरात और इंजील दोनों से निकाल दिया गया, क्योंकि इसमें मौजूदा पुरअसरार बातों का जवाब ना तो किसी पादरी के पास था और ना ही किसी यहूदी रब्बी के पास। दोस्तों, कुरान पाक की 2 सूरतों के अंदर इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। एक सूरह मरियम के अंदर, जहाँ पे अल्लाह ने आपको सच्चा नबी कहा है, और दूसरा सूरह अल-अंबिया के अंदर, जहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम और जुल्कफील अलैहिस्सलाम के साथ आपको भी सब्र करने वाला और नेकबख्त कहा गया। बाइबल के मुताबिक आपका नाम हिनोक था और आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे शीस की नस्ल में से थे। आपके वालिद का नाम था यादिर। आपका एक बेटा भी था जिसका नाम था मतुशालेह। इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह के परदादा भी हैं और आपने 365 बरस की उम्र पाई और फिर अपने मादरी जिस्म के साथ आसमान पर उठा लिए गए। आप पर 30 आसमानी सहीफ़े नाजिल हुए। इन सहीफ़ों से मिलती जुलती मालूमात 3000 से 3500 BC यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 3500 साल पहले कुछ मिट्टी की तख्तियों पर या फिर टैबलेट्स पर लिखी हुई मिली, जिनको सुमेरियन टैबलेट्स कहते हैं। ये ज्यादातर मौजूदा इराक समेत इसके आसपास के मुल्कों से भी दरियाफ्त हो चुकी हैं, क्योंकि सुमेरियन तहजीब या इराकी तहजीब दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशन में से एक है, जो कि इंतहाई तरक्की याफ्ता मानी जाती थी, और इसी कौम ने पहली बार चीजों को लिखने का तस्वुर दिया। अब चूंकि इदरीस अलैहिस्सलाम इस रुए जमीन पर वो पहले शख्स थे जिन्होंने कलम बनाया और लोगों को लिखना पढ़ना सिखाया, लिहाजा इससे पता चलता है कि ये इन्हीं की कौम थी जो इराक के शहर बाबुल में आबाद थी। दोस्तों, इन्हीं सुमेरियन टैबलेट्स के अंदर एक इंतहाई जाइंट किस्म की इंसानी महलूक का भी जिक्र है, जिसको अनुनाकी कहा गया है, जबकि बुक ऑफ इनोख के अंदर इस महलूक का जिक्र नेफिलियम के नाम से मौजूद है। बाइबल में जेनेसिस 21 to 24 तक इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है कि वो खुदा की तलाश में आसमानों पर निकले और अल्लाह ने उन्हें वहीं पर रोक लिया। बिल्कुल यही बात कुरान पाक में भी मौजूद है, जिसके मुताबिक इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह को अल्लाह ने चौथे आसमान पर कब्ज किया और सफरे मेराज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे चौथे आसमान पर मुलाकात भी की। अब आप चौंके जिंदा आसमानों की तरफ के, इसलिए बुक ऑफ इनोख के अंदर पोर्टल्स, आसमानी रास्ता या आसमानी दरवाजे का जिक्र हिंट की शक्ल में जरूर मौजूद होगा। इसीलिए कंस्पिरेसी थ्योरी बहुत मशहूर है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया तो इसके पीछे वजह सिर्फ ऑयल या मुस्लिम दुनिया का इत्तेहाद नहीं था, बल्कि ये सुमेरियन टैबलेट्स भी थी, जिन्हें वहाँ से चुरा कर बरतानिया और अमेरिका मुंतकिल किया गया। इनमें से ज्यादातर को अब तक दुनिया के सामने लाया ही नहीं गया, जबकि जो दुनिया के सामने मौजूद हैं इनमें से सिर्फ एक इराकी म्यूजियम के अंदर मौजूद है, जबकि बाकी अमेरिका और बरतानिया में, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि इन्हीं टैबलेट्स को डिकोड करके इन्हीं आसमानी रास्तों के राज को समझा जा सकता है, जिन्हें इदरीस अलैहिस्सलाम ने तय किया था। बुक ऑफ इनोख के अंदर लिखा है कि अल्लाह ने इदरीस अलैहिस्सलाम की आंखों से आसमान का पर्दा हटा दिया था ताकि वो हमारी निशानियों को देख सकें, जैसा कि कुरान पाक में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए इरशाद होता है कि हमने तूर पर इब्राहीम को आसमानों और जमीन की महलूकात दिखलाई ताकि वो कामिल यकीन करने वालों में से हो जाएं। यानी अल्लाह ताला ये प्रोटोकॉल अपने अंबिया को देता है कि इनकी आंखों से इस पर्दे को हटा दे ताकि वो आसमान और जमीन के रास्तों को और इसमें छुपी महलूकात को देख सकें। लिहाजा इस बात में कोई शक नहीं कि इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन अगर आज का इंसान इन टैबलेट्स के जरिए इस राज को जान भी ले तो फिर भी वो पर्दा इसकी आंखों के सामने वैसे ही मौजूद रहेगा जैसा कि दुनिया के बाकी इंसानों के लिए, क्योंकि आसमान और जमीन के राज जानना अल्लाह के कुन के बगैर मुमकिन ही नहीं, और अल्लाह के ये प्रोटोकॉल सिर्फ अपने चंद मखसूस बंदों के लिए हैं।
دوستو بک آف اینوخ کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کے اندر کافی حیرت انگیز دعوے موجود ہیں۔ اس کا پہلا حصہ کہلاتا ہے بک آف واچرز۔ یہ حصہ 300 قبل مسیح کے اندر لکھا گیا، جس میں بیان ہوتا ہے کہ آسمان کے اندر موجود کچھ فرشتے جنہیں واچرز کہتے ہیں، ادریس علیہ السلام کے والد کے زمانے کے اندر زمین پر انسانی شکل کے اندر ایک پہاڑ پر اترے، اور یہ تعداد میں 200 تھے۔ ان کے سردار فرشتے نے باقی 199 فرشتوں سے یہ وعدہ لیا کہ ہم سب مل کر انسان کی نسل کو بگاڑیں گے اور انہیں نئے نئے گناہ سکھائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے طرح طرح کے گناہ یعنی انسانی تخلیق کو بدلنا، انسان اور جانوروں کا ملاپ کروانا، فحاشی کو پھیلانا اور زیور پہن کر سجنا سورنا سکھایا، جو کہ انسان اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے انسانوں کو مورتیاں بنانا سکھایا، جس نے بعد میں نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر دوبارہ سے شرک اور بت پرستی اور نئے نئے گناہوں کی بنیاد رکھی۔ اسی مخلوق نے انسانی عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات بھی قائم کیے، جس سے انسانی جائنٹ پیدا ہوئے جنہیں نیفیلیمز کہتے ہیں۔ یہ جسامت میں انتہائی لمبے اور طاقتور تھے، ان کی عمریں بھی بہت لمبی تھیں۔ انہوں نے جانوروں کے ساتھ ساتھ باقی تمام انسانوں کا شکار کر کے انہیں کھانا اور ختم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ خود آپس کے اندر ہی لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ انہی واچرز نے انسانوں اور جانوروں کو ملا کر کئی حیوانی نسلوں کو بھی بنایا، جس کا ثبوت دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی ایسی مورتیاں ہیں جو کہ اس بات کی تصدیق کرتی ہیں، کیونکہ ان کے اندر یہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کا آدھا جسم تو انسانی ہے مگر آدھا حیوانی۔ لیکن دوستو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ حقیقت ہے تو کیا یہ واقعی میں سب چند فرشتوں نے کیا یا پھر یہ شیطانی جنات کا کام تھا؟ کیونکہ انسانوں کے ساتھ پہلے زمین پر وہ آباد تھے، نہ کہ فرشتے۔ اس بات کا جواب کچھ یوں ہے کہ اب اس کتاب کے اندر جو فرشتوں کا انسانی عورتوں سے جنسی تعلق قائم کرنے کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ بالکل illogical ہے، کیونکہ پہلی بات یہ کہ فرشتوں میں کوئی جنس موجود ہی نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کے مطابق فرشتے معصوم ہیں، یعنی ہر گناہ سے پاک۔ اور تیسری بات یہ کہ فرشتوں کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بائی ڈیفالٹ وہی کام کرتے ہیں جن کو ان کو اللہ کی طرف سے حکم ملے، اس لیے وہ اپنی مرضی سے زمین پر آ ہی نہیں سکتے۔ ول پاور یعنی مرضی کی چھوٹ صرف انسانوں اور جنات کو دی گئی، نہ کہ فرشتوں کو۔ اب جب فرشتوں میں کوئی جنس موجود ہی نہیں تو یہ عمل ہونا بھی ناممکن ہے، مگر جنات میں یہ جنس پائی جاتی ہے اور وہ انسانوں پر عاشق ہو کر ان سے تعلق بھی قائم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ تمام باتیں قرآن کریم کے مطابق عزازیل یعنی شیطان اور اس کے ساتھیوں پر بالکل فٹ ہوتی ہیں، کیونکہ شیطان بھی ایک جن ہے اور اس کے ساتھی بھی برے جنات ہیں۔ قوم عاد جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی نسل سے تھے، کھجور کے درختوں جتنے لمبے اور نہایت طاقتور تھے، اور ان کی نسل نیفیلیمز کی نسل کی باقیات تھے، جن پر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے دردناک عذاب آیا، کیونکہ ان لوگوں نے ہود علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کیا تھا۔ اب انسانی عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی کہ کھجور جتنے لمبے یعنی تقریباً 20 فٹ کے انسان بنا کسی بدلاؤ کے پیدا ہو سکیں، کیونکہ یہ تو آج کے ٹائم کے اندر بھی ممکن نہیں۔ لہٰذا یہ بات سینس بناتی ہے کہ جب شیطان کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ اس زمین پر پھینکا گیا تو وہ ساتھی بھی شیطانی جنات ہی تھے، نہ کہ کوئی فرشتے۔ اب یہاں تک تو یہ قصہ ملاوٹ شدہ تھا، مگر اس کے آگے کی کہانی کافی لاجیکل اور سینس بناتی ہے، کیونکہ جنات اور انسانوں کا ملاپ بالکل ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس ملاپ سے کوئی ایسی اولاد پیدا ہو جو کہ جنات کی طرح بہت لمبی، طاقتور اور لمبی عمر کی ہو، جیسا کہ نیفیلیمز، اور قوم عاد بھی انہی کی نسل کی باقیات ہوں جنہیں آخر کار دنیا سے ختم کر کے انسانی نسل کو اصلی صورت کے اندر دوبارہ سے واپس لایا گیا۔ اور کچھ جانور نما انسان جو کہ اس بدلاؤ کے نتیجے میں بچ گئے تھے، انہیں سیلاب نوح کے ذریعے زمین سے ختم کیا گیا۔ بائبل اور قرآن پاک میں واضح یہ بیان ہے کہ نوح علیہ السلام کو ہر ایک صاف جانور یعنی چنے ہوئے جانوروں کا جوڑا کشتی کے اندر رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جانور جو اس ملاپ کا شکار نہ ہوئے تھے بلکہ اپنی اصلی صورت کے اندر باقی تھے، تاکہ ان جانوروں کی اصل کو بچا کر باقی تمام انسانی ہائبرڈ یا انسانی حیوانوں کو اللہ تعالیٰ زمین سے ختم کر دے۔ جیسے پانی سے کسی چیز کو دھو کر صاف کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح اس ناپاکی کو دھو کر اس زمین سے صاف کیا گیا۔ بک آف اینوخ کے دوسرے حصے کو کہا جاتا ہے بک آف پرووربس، جس کے اندر قیامت کے دن سرکش اور نافرمان بادشاہوں اور قیامت تک آنے والے واقعات کا ذکر موجود ہے۔ اس چیپٹر میں ایک اہم شخصیت کا قیامت سے پہلے آنے کا ذکر ہے، جسے سن آف مین یعنی انسان کا بیٹا، مسیح یا چنا ہوا کہا گیا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کتاب کا تیسرا حصہ کہلاتا ہے اسٹرونومیکل بک۔ اس کے 4 حصے 1947 کے اندر فلسطین کے ڈیڈ سی اسکرول سے ملے تھے۔ کتاب کا یہ حصہ ستاروں اور سیاروں کی حرکت سے متعلق ہے، وہ علم جو کہ ادریس علیہ السلام کو آسمانوں کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ اس سے یہ بات بھی صاف ہے کہ ادریس علیہ السلام کا آسمانوں کا یہ سفر ایک بار کا نہیں تھا، بلکہ وہ کئی بار ایسا کر چکے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے آسمانوں کا یہ پردہ مستقل طور پر ہٹا دیا تھا۔ اس کا اگلا حصہ بک آف ڈریمز کہلاتا ہے، اور اس حصے میں ادریس علیہ السلام کو خوابوں کے ذریعے آنے والے زمانے کی جھلک دکھائی گئی۔ اس کتاب کا آخری حصہ کہلاتا ہے میسج آف اینوخ۔
ماہرین کے مطابق یہ حصہ تقریباً 170 قبل مسیح سے 200 قبل مسیح کے اندر لکھا گیا اور اس کو مزید کئی حصوں میں تقسیم کر کے دنیا کی تاریخ کو 10 ہفتوں کے اندر تقسیم کیا گیا۔ ان میں سے 4 ماضی اور 3 مستقبل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگلے حصے میں کچھ نصیحتیں موجود ہیں جو ادریس علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ اس سے اگلے حصے میں ہدایت اور گمراہی کے راستے اور گناہ کرنے کے انجام کے ساتھ ساتھ جنت اور جہنم کا بھی ذکر موجود ہے۔ بالکل اسی حصے کے اندر طوفان نوح کا بھی ذکر ایک پیشن گوئی کے طور پر موجود ہے، جس کا کچھ حصہ ڈیڈ سی اسکرول سے ملا تھا۔ دوستو، اب یہ کتاب کتنی سچی ہے اور کتنی جھوٹی، اس بارے میں کوئی ٹھوس دلیل موجود نہیں، کیونکہ اس کتاب میں موجود کچھ دعوے نہ صرف قرآن پاک کے بلکہ تورات اور انجیل کے بھی خلاف جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کو تورات اور انجیل میں بھی صحیفوں کے طور پر شامل نہیں کیا گیا، مگر آدم علیہ السلام کا واقعہ، شیطانی جنات کا انسانوں کو بہکانا، ان کو گناہ کرنا سکھانا، انسانی تخلیق کو بدلنا اور طوفان نوح کے بعد زمین کو ان گناہوں سے پاک کرنے کے واقعات کو دیکھیں تو یہ تمام باتیں قرآن پاک سمیت باقی تمام الہامی کتابوں سے بھی میچ کرتی ہیں۔ مگر ان تمام واقعات کے باوجود ہمیں ضرورت نہیں کہ اس کتاب کو پڑھیں اور آسمانی راستوں کی کھوج میں لگ جائیں، کیونکہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو باتیں ضروری تھیں وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا، اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ دوستوں، مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔